دیکھو اللہ نے قرآن کو بڑی عزت دی ہے، بڑی عزت دی ہے، بہت پڑھا جاتا ہے، بہت سنا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کے جو مضامین ہیں نا، اس کے جو احکام ہیں، اللہ کی نظر میں ان آرڈرز کی ویلیو سب سے زیادہ۔ وہ احکام کیا ہیں قرآن مجید کے؟ وہ موٹے موٹے چند احکام میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن بتاتا ہے کہ تمہیں بنایا کیوں گیا۔ دنیا میں کوئی کتاب ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ انگریز اپنا ویژن خود بناتا رہتا ہے بیٹھ کے، کسی کوئی ویژن بناتا ہے میں کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھوں گا، وہ سردیوں میں بیچارہ وہیں پہ اس کا انا للہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنا ہدف بناتا ہے، میں زندگی میں پیدا ہوا اس لیے کہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ عبور کروں گا۔ اس کو ہدف نہیں پتا تو وہ اپنا ہدف اس کو بنا لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں دنیا کا سب سے بڑا سنگر بنوں گا، مائیکل جیکسن نے اپنا ہدف بنایا میں دنیا کا سب سے بڑا ڈانسر اور سنگر بنوں گا، بنا اور انا للہ ہو گیا اس کا۔ وہ ساری 50 سال جو محنت کی تھی اس نے، اور جب اس کے عروج کا ٹائم تھا، 50 سال میں تو تجربہ ہو جاتا ہے نا، اب آپ اصل اب آپ بنتے اصل۔ رات کو سوئے ہیں، صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی، ایسا سوئے، اب تک سو ہی رہے ہیں مائیکل جیکسن۔ موت سب کچھ کیا کر دیتی ہے؟ ختم۔ یہ اس کی علامت ہے، یہ چیزیں ہدف بنانے کے قابل ہیں نہیں۔ ہدف ایسی چیز کو بنایا جاتا ہے جس کو اچیو کرے، لے اس کو۔ یہ کیا بات ہے جب لیا تو مر گیا، ابھی نہیں بھی مرتا تو تھوڑے دنوں بعد مر جاتا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں بنایا گیا ہے اللہ نے آزمائش کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، اللہ دیکھے گا تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو ہمیں ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیاں عبور کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا؟ اچھے عمل کے لیے۔ اللہ کہتا ہے جو برا کرے گا جہنم کی آگ ہے اس کے لیے، جو اچھا کرے گا اس کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ پھر اچھے کو اللہ نے خود ڈیفائن بھی کر دیا کہ ادھر ادھر سے نہیں پوچھنا کہ اچھا کسے کہتے ہیں۔ انگریز تو کہے گا وسیم بھائی سے شادی کر لو، برا نہیں ہے یہ کوئی مسئلہ، ستار کی وسیم سے ہو جائے، وسیم کو کر کے کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹس۔ اللہ بتائے گا اچھا کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ نکاح کی جب بات ہم نے اللہ سے کی، اللہ نے کہا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، 2 2 3 3 4 4 بھی کر سکتے ہو، بشرطے کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے علاقے والے شاید پکڑ کے کوٹ دیں آپ کو، مجھے نہیں پتا، وہ آپ افورڈ کریں، لیکن اللہ میاں نے اجازت دے دی بھائی نکاح میں وسعت ہے، 2 بیویاں رکھو، 1 رکھو، 3 رکھو، 4 رکھو، حقوق اگر سب کے ادا کر رہے ہو تو 4 رکھ لو، 4 سے زیادہ اجازت نہیں ہے، صرف 4 کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کی نظر میں نکاح کرنے والا اچھا، زنا کرنے والا بولو گندا، برا۔ اللہ کی نظر میں ایک خدا کو ماننے والا اچھا، اور یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، اور قبروں سے مانگنا، یہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں مدد ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے۔ تو یہ عزم کریں کہ ہم نے ان احکامات کو فالو کرنا ہے۔ یہ میں بیان کو بس سمیٹ رہا ہوں کہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ کرنا، قرآن بہت اچھی، نبی بہت اچھے، تو ہم کیا کریں بھائی ہم یہ کریں کہ ہم فالو کریں۔ تو فالو ایسے کریں گے، سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ نظریہ رکھنا ہے ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں۔ بنانے والے نے کیوں بنایا ہے؟ آخرت کے لیے، امتحان کے لیے۔ امتحان کیا ہے؟ جس کو اللہ نے اچھا کہا وہ کام کر لو، جس کو برا کہا اس کام کو چھوڑ دو۔ اللہ نے کہا تمہیں عبادت کرنی ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے جماعت سے، تو ہمیں پڑھنی پڑے گی۔ اللہ نے کہا زندگی میں 1 بار حج کرنا ہے، ہمیں کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، ہمیں رکھنے پڑیں گے۔ یہ آپشنل نہیں ہے، یہ اختیاری نہیں ہے کہ آپ کا موڈ ہے تو رکھ لو، نہ، صرف مسافر اور بیمار چھوڑ سکتا ہے، باقی سب کو رکھنے پڑیں گے، چاہے پیاس زیادہ لگتی ہو کم لگتی ہو، بھوک زیادہ لگتی ہو کم لگتی ہو، ڈیوٹی پہ جانا ہو یا گڑھے کھودنے ہو، روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، چاہے سارا دن بستر پہ سوتے ہوئے رہیں یا گڑھے کھودیں، روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ رمضان کا۔ اور یہ اللہ کے بیسک حقوق ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، صدقات و خیرات کرنے ہیں۔ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے تمہارے مال میں سب سے پہلا حق والدین کا، بیوی بچوں کے بعد، اور اگر والدین محتاج ہیں تو پھر ان کا والدین بیوی سے بھی پہلے ہے۔ تو سب سے قریبی لوگ، بیوی بچے والدین، تمہارے مال میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ان کا۔ پھر تمہارے قریبی رشتہ داروں کا ہے، بھائی اور بہنوں کا۔
پھر باپ کے رشتہ دار چچا پھوپھی، پھر ماں کے رشتہ دار خالہ اور ماموں، یہ سارے قریبی رشتے ہیں، ان کو تم نے جوڑنا ہے. جو ان رشتوں کو توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. انگریزوں کے ہاں یہ رشتے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، جوڑنے کی تکلف کی اب ان کو ضرورت رہی نہیں. اسلام نے کہا یہ رشتے بھی ہوں گے اور ان کو جوڑنا بھی پڑے گا. رشتے ہوتے ہیں شادی سے اور اولاد پیدا ہونے سے، لہذا نکاح بھی کرنا ہے اور اولاد نسل بھی بڑھانی ہے تاکہ خاندان بڑھے. انگریز کی دعوت کیا ہے؟ نہ شادی کرو نہ نسل، اب ہو بھی جائے تو ایک آدھ، نہ کوئی چچا ہوگا نہ کوئی اس کی اولادوں کا ماموں ہوگا. انگریزوں کے بھی سنا کہ وہ ماما کے ماموں آئے ہوئے ملاقات کرنے کے لیے. یہ لفظ ہی ان کی ڈکشنری سے ختم ہو گئے، ماموں چچا انکل، کیونکہ رشتے ختم ہو گئے نا، اب سب انکل بن گئے. اور جتنی آپ سے عمر کی بڑی خواتین سب انٹیاں بن گئی. خالہ پھپھی کا لفظ ہی ڈکشنری سے ختم ہو گیا. ڈکشنری سے چیزیں بہت بعد میں شارٹ ہوتی ہیں، پہلے مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ مارکیٹ سے پھپھی شارٹ ہوئی ہے تو بالآخر ڈکشنری سے بھی شارٹ. افسوس ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی یہی عذاب آ رہا ہے. لوگ اپنی خالہ کو خالہ نہیں کہہ رہے، انٹی کہہ رہے ہیں. چچا کو چچا نہیں کہہ رہے، انکل کہہ رہے ہیں. بھائی تم مسلمان ہو یار، تم تو خاندانی ہو. تایا کو تایا بولو، چچا کو چچا بولو، خالہ کو خالہ بولو، پھپھو کو پھپھو بولو، پتہ چلے تمہارا اس سے رشتہ کیا ہے، انکل. تھوڑے دنوں میں ابا بھی شارٹ ہو جائیں گے مارکیٹ سے. انگریزوں کے تو ہو گئے شارٹ. انگریزوں کے اگر کوئی ابا ملنے بھی آیا تو کہتے ہیں ایک صاحب آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے. یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی، والد صاحب آئے ہوئے ہیں، والد صاحب آئے ہوئے ہیں. تو اللہ نے رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیا اور ان کو بولو نا جوڑنے کا بھی. تو ہم نے بڑھانے بھی ہیں نسل اور آپس میں ان کو جوڑنا بھی ہے. اللہ ہمیں خاندانوں کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ نہیں دیکھنا چاہتے وہ میاں بیوی ادھر فلیٹ میں اکیلے زندگی گزار رہے ہیں ہنسی خوشی، بس اور کو پتہ ہی نہیں سسر کون ہے، ان کا بختوں کا ساس کون ہے، سالہ کون ہے، اور ماموں کون ہے، چاچا کون ہے. یہ نہیں ہوتا. خاندان ہے، فیملی ہے، مریں گے پیچھے کندھا دینے والے رشتہ دار ہوں گے. تو یہ بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. دیکھو اس بچے کی سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو ہم نے اس کو بھی فالو کرنا ہے. اور جلدی جلدی دو چار احکام. آج نوجوانوں میں شراب آ رہی ہے. اللہ نے کہا نجس ہے، ناپاک ہے، اس کے قریب مت جاؤ. لڑکوں میں جوا آ رہا ہے. 2 ٹیمیں میچ کھیلتی ہیں پیسے لگا کے، جو ٹیم جیت جاتی ہے وہ پیسے لے جاتی ہے. قرآن نے حرام قرار دیے خالص. ہم آپ کو کرکٹ کھیلنے سے منع نہیں کرتے بھائی، کسی تیسرے اسٹیٹ کو بولو اسپانسر کر دے یار، ہم تجھے تھوڑی عزت دے دیں گے، تجھے اسٹیج پہ بلائیں گے. اس سر نے یہ 2 ٹیموں کو کھلوایا، یہ پیسے انہوں نے لگوائے ہیں. اپنی کوئی پروڈکٹ لا کے وہ ایڈورٹائز کروا دو. کوئی بھی بلڈر ہے یا کوئی بھی بولے بھائی میرا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، میں میچ کھلواؤں گا، اپنے پروجیکٹ کا اشتہار بار بار دکھاؤں گا، تو ٹھیک ہے جی اسپانسر کرو. جوئے نہ لگاؤ. وہ پھر جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کو انعام دے دے. جوا اللہ نے کیا قرار دیا؟ حرام. کبیرہ گناہ ہے جوا کھیلنا. تو سودی بینک میں جاب کرنا، اسلامی بینک کھل گئے ان میں جاب کر لو. یا سودی بینک میں کوئی ایسا شعبہ جس میں سود میں انوالومنٹ نہ ہو آپ کی. نبی نے فرمایا سود لینے والے پر بھی لعنت، دینے والے پر بھی، لکھنے والے پر بھی، اور گواہ بننے والے پر بھی. ایک صاحب کچھ دن پہلے آئے سودی بینک میں، کہتے ہیں میں جاب کرتا ہوں. میں نے کہا یہ تو حرام ہے. کہہ رہے نہیں میں سود میں کوئی میری انوالومنٹ نہیں ہے. تو میں نے کہا مس کیا چوکیدار ہیں آپ وہاں پہ جو سب کے؟ کہہ رہے نہیں میں مینیجر ہوں. تو میں نے کہا مینیجر کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ صحیح طرح سے سودی لین دین چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو مینیجر تو بہت وہ تو مین ہے اس میں. آپ کیشیئر ہو فار ایگزامپل، بل جمع کرنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے آپ کو، وہ جائز ہے. اسٹیٹ بینک میں بعض شعبے ایسے ہیں آپ کا نئے نوٹ لے کے پرانے نوٹ دینا یا پرانے لے کے نئے دینا، یہ ٹھیک ہے، یہ سود نہیں ہے. بل جمع کرانے کے لیے بٹھا دیا. یہ وہ چوکیدار ہے، وہ ویسے ہی بندوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اس میں اختلاف ہے، گنجائش کا قول بھی ہے اس میں، مجبوری میں ٹھیک ہے. لیکن سودی لین دین میں کسی بھی طرح سے انوالومنٹ ہے تو آپ کی تنخواہ حلال نہیں ہے. اور جب آپ کی تنخواہ حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے اس سے چائے پینا جائز نہیں، دوسرے کے لیے بھی اس سے آپ کے پیسوں پہ چائے پینا جائز نہیں ہے. یہ حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے حرام ہے تو دوسرا اس سے پھوڑ رہا ہے بیٹھ کے. ہاں شریعت نے تجسس کا حکم نہیں دیا. لوگ اکثر کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو کیا پتہ یہ جو بریانی آپ ابھی تھوڑی دیر میں بیٹھ کے پھوڑیں گے ہو سکتا ہے کسی بینک والے نے دیکھ خریدی ہو. خوب سمجھ لو شریعت میں تجسس کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر نے دیکھا ایک جگہ تالاب میں پانی ہے، لوگ وضو کرنے لگے، کسی نے پوچھنا شروع کیا بھائی کسی کتے نے تو تالاب میں منہ نہیں مارا. حضرت عمر کو غصہ آیا، فرمایا کہ اب ہمم آب ہم اللہ، بھائی ہم نے پانی کو پاک سمجھتے ہیں، خود تحقیق کر کے کتا تو نہیں آیا تھا یہاں پہ،
اپنے اوپر کیوں پابندیاں لگوا رہے ہو؟ تو فقہا کا اجماع ہے جب تک کسی کی آمدن کا پتہ نہ ہو ہم حلال سمجھیں گے، پتہ چل گیا خود سے پھر اس سے ایوائڈ کرنا شروع کر دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ویسے بھی دیکھ تو عمیر شیخانی صاحب نے بنوائی ہے، ان کا تو سود کا کوئی لین دین ہے نہیں تو اچھا خیر۔ اور ایک آخری بات بس، دیکھو رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اللہ نے والدین کا بنایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بوڑھے ماں باپ کے سامنے تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انگریز قرآن کو نہیں مانتا، اس نے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے ہیں ابا اماں کے لیے، کہہ رہے ہیں ابا آپ نے جوانی کو انجوائے کیا، اب ہمیں بھی انجوائے کرنے دو۔ یہ کرونا کھانس کے ہمارے منہ میں نہیں پہنچاؤ، کرونا کی وائرس آپ کھانستے بہت ہیں نا بوڑھے لوگ، یہ انگریز کو بالکل بھی پسند نہیں، کھانس رہے ہو بیٹھ کے ہر وقت، بوڑھے آدمی کی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انگریز نے بہترین حل کہ آپ نے لائف کو انجوائے کیا، اب ہمیں بھی انجوائے کرنے دو، اولڈ ہاؤس میں جاؤ، کیرم بورڈ کھیلو، ڈبو کھیلو، اسنوکر کھیلو، تاش کھیلو، گورنمنٹ آپ کو پیسے دے گی، ہماری جان چھوڑو۔ اللہ نے کہا کہ نا 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 نا، میں نے جو کہا نا اچھا کرو گے تو جنت، برا کرو گے تو جہنم، تو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں دور کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان بوڑھوں کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے۔ اور نبی کی حدیث ہے جس کو بوڑھے ماں باپ ملے خدمت کر کے جنت واجب نہ کروا لی، اس پر اللہ کی لعنت۔ اتنا بہترین آپشن اس کے پاس آیا جنت کمانے کا، سارے گناہ معاف کروانے کا، اور یہ بہترین آپشن اس نے ضائع کر دیا ہے۔ اور قرآن کہہ رہے اولڈ ہاؤس دور کی بات، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ذلت سے بازو ان کے سامنے جھکا کے رکھنے ہیں، اور ان کی بڑھاپے میں کڑوی کسیلی کو برداشت کرنا ہے، اف بھی زبان سے نہیں نکالنا۔ ہمارے ایک رشتہ دار کیپٹن بن چکے تھے، ان کے والد نے سارے دوستوں کے سامنے کھینچ کے تھپڑ مارا ان کو، بظاہر بڑی بے عزتی کی بات ہے، باپ نے سب کے سامنے، ایک لفظ انہوں نے زبان سے نہیں نکالا، آنسو ٹپک رہے ہیں زبان سے نہیں، کیوں؟ قرآن پڑھتے تھے، بھئی اللہ نے کہا ہے کہ نہیں زبان درازی کی، باپ نے صحیح نہیں کیا، میں باپ کو نہیں کہہ رہا کہ سب کے سامنے جو بیٹے کو تھپڑ مار کے اچھا کام کیا، باپ نے تو غلط کیا، لیکن بیٹا آگے سے زبان چلاتا تو بیٹا اس سے زیادہ غلط ہوتا اللہ کی نظر۔ برداشت کر لو باپ کی، دنیا پروٹوکول نہیں دے گی، دنیا تو بے وقوف کہے گی باپ کا غلام ہے، ڈرتا ہے، ماں سے ڈرتا ہے، آپ بولو بھائی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک بڑے بزرگ تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، تابعین میں سے ہزاروں لوگ پورے ملکوں سے سفر کر کے ان کے درس میں آتے، ان کی ماں آ کے کہتی مرغیوں کو دانہ ڈال، کیا بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے، وہ بیچارے اٹھتے جاتے مرغیوں کو دانہ ڈال کے، جہاں سے درس چھوڑا وہیں سے شروع۔ تو ایک دن کسی شاگرد نے کہا حضرت اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے علماء آئے ہوئے ہیں حدیث سیکھنے کے لیے، یہ مرغیوں کا دانہ اتنا امپورٹنٹ ہے بھائی، اٹھ کے جا رہے ہیں اور دانہ ڈال کے آ رہے ہیں، یہ مرغیاں اتنی بڑی ٹینشن؟ تو انہوں نے کہا مجھے مرغیوں کی ویلیو میرے دل میں نہیں ہے، جس خدا کو راضی کرنے کے لیے حدیث کا درس دے رہا ہوں، جب ماں حکم دے گی نا مرغیوں کو دانہ ڈال، تو وہ خدا مجھے کیا کہتا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنے کے لیے درس دے رہا ہے تو جا کے مرغیوں کو دانہ ڈال۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف۔ آج مائیں بیٹیوں کو پکارتی ہیں، بیٹی ڈرامہ دیکھ رہی ہے، وہ پکار کا جواب دیتی نہیں، وہ چیختی رہے گی، چلاتی رہے گی۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی بھائی ان احکام پر عمل کی توفیق دے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ ان احکام پر عمل کی توفیق دے، اور یہ قرآن کی بہاریں اللہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔